سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو قریب کے لوگ ہیں. تو یہ پہلا یعنی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر جو ہے اس میں صحابہ بھی ہیں، دوسرا زمانہ جو ہے قریب والا تابعین کا، اور اس کے بعد تیسرا زمانہ تبع تابعین کا. صحیح ابن حبان میں ایک روایت میں چوتھی دفعہ بھی آیا ذکر. تو یہ بہرحال تیسری صدی ہجری تک یہ جو زمانہ ہے یہ خیر القرون کا زمانہ ہے، اسلام کا سب سے بہترین زمانہ ہے. تو جن تین آدمیوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے نا، ماتوریدی، اشعری اور حلاج، یہ تینوں آدمی یہ اس خیر القرون کے بعد گزرے، تیسری صدی ہجری کے بعد چوتھی صدی ہجری میں گزرے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یعنی لوگ جو ہیں وہ خلاصہ یہ کہ گمراہیاں پھیل جائیں گی، شر پھیل جائے گا، فتنے آ جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ حسین بن منصور الحلاج جو ہے یہ چوتھی صدی کے شروع میں گزرا ہے. یہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتا تھا، یہ حلولی تھا، اور یہ عباسیوں کا دور ہے. جس دور میں یہ تھا نا، یہ اب اس طرح کے عباسی جو خلفاء ہیں نا، ان میں سے کسی خلیفہ کا دور ہے. اس کے دور میں یہ حسین منصور الحلاج گزرے. اور اس زمانے میں حنفی فقہا جو تھے، جو امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد جو تھے نا، وہ موجود تھے، اور وہ جو ہے مختلف جگہ قاضی بنے ہوئے تھے. تو یہ شخص کہتا تھا کہ میں حق ہوں، یعنی میں رب ہوں، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا. تو اس وجہ سے اسے قتل کیا گیا، اسے مار دیا گیا. تو اس زمانے میں جتنے علماء تھے نا، چاہے اہل حدیث تھے یا دوسرے علماء تھے، سب کے سب اس کے قتل پر متفق تھے. اور صحیح سند کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حسین بن منصور الحلاج نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ لوگ مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، اس کے بعد میں دوبارہ آؤں گا، پتہ نہیں 1 مہینے میں یا کتنے عرصے میں، اور اگر میں دوبارہ نہ ہوں تو میں کذاب ہوں. دوبارہ کس نے آنا تھا مرنے کے بعد؟ تو یہ اپنی یعنی اعتراف سے یہ کذاب بھی ثابت ہوا. تو اس کے یہ ایک یعنی تصوف کی لین کا یہ پہلا آدمی ہے جس نے وحدت الوجود کا عقیدہ جو ہے وہ یہ اختیار کیا اور اس عقیدے کو لوگوں میں پھیلایا. بعد میں ابن عربی جو گزرا ہے نا 6 صدی ہجری میں، اس نے حسین بن منصور الحلاج کے عقیدے کو لیا اور اسے جو ہے وہ لوگوں میں پھیلایا. اور حسین بن منصور کے بارے میں بعد میں 8ویں صدی ہجری کے بعد جو صوفی آئے نا، گمراہ قسم کے لوگ، وہ اسے اچھا کہنے لگے، اس کی تعریف کرنے لگے. بلکہ ہمارے اس دور میں کچھ لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اس کے دفاع میں. اچھا جی، جو 4تھی صدی ہجری تھی، اس صدی میں ابو الحسن اشعری نام کے ایک آدمی تھے. ان کا اصل نام تو اور ہے، لیکن اس کنیت اور لقب سے مشہور ہوئی. تو یہ پہلے معتزلی گمراہ تھے، منکر حدیث تھے. پھر یہ توبہ کر کے سنی ہوئے اور معتزلہ پر رد شروع کیا، اور ان کی بڑی خدمات ہے. اس کے بعد آخری عمر میں جب ان کی آخری وقت آیا تو اس دور میں ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہو گیا، صحیح اہل سنت کے عقیدے پر آ گئے اور محدثین کے عقیدے پر آ گئے. امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لوگوں کو جو دین کی بنیادی باتیں بتائی تھی اس عقیدے پر آ گئے، اور انہوں نے پھر کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کتاب الابانہ جو ہے وہ مشہور ہے، چھپی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے اس کے انگریزی میں بھی ترجمے ہوں، بہرحال یہ بہت مشہور کتاب ہے. تو اب جو کہتے ہیں نا یعنی حنفی یا شافی کہ ہم ابو الحسن اشعری کے مذہب پر ہیں،
وہ اصل میں ابو الحسن اشعری کے مذہب پر نہیں ہے، اس لیے کہ ابو الحسن اشعری کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک معتزلی دور، ایک نیم سنی دور، اور ایک جو ہے وہ صحیح سنی دور۔ تو صحیح سنی دور کو تو وہ لیتے نہیں، اور جو نیم دور ہے جس میں اس کے اندر بہت سی غلطیاں باقی تھیں، اس کو لے کر یہ عقیدے جو ہے انہوں نے بنا لیے۔ تو یہ لوگ اصل میں ابو الحسن اشعری کے پیروکار بھی۔ حسن اشعری کے بعد ابو منصور ماتریدی نام کا ایک آدمی گزرا۔ یہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں ہماری اسماء و رجال کی کتابیں جو خاموش ہیں، مجہول قسم کا آدمی ہے۔ اس کے نہ حافظ ذہبی نے کوئی ذکر کیا ہے، نہ دوسرے بڑے بڑے جو اسماء و رجال کے علماء تھے جو اس کے بعد آئے ہیں، کسی نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی ان کے نزدیک کسی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ لم یکن شیء مذکورہ تھا۔ تو یہ ابو منصور جو ہے اس نے اپنی طرف سے عقیدے بنائے بہت سے، قرآن کریم کی جو ہے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے ان کی تعویل کے ذریعے انکار کیا۔ اسی طرح اس نے یعنی قرآن کریم کو اللہ کا کلام جو ہے وہ تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور بہت سی گمراہیاں پھیلائی۔ تو ظاہر ہے کہ جو بدعتی ہوتے ہیں نا گمراہ، ان کو گمراہ و بدعتوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جو صحیح العقیدہ ہوتے ہیں ان کو صحیح العقیدہ لوگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اکثریت جو کہ بدعتی کی تھی تو انہوں نے ابو منصور ماتریدی کے مذہب کو اختیار کر لیا، اور یہ مذہب جو ہے پھیل گیا پوری عالم حنفیت میں پھیل۔ اور یہ وہ مذہب ہے جو نہ امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ قاضی ابو یوسف سے ثابت ہے، نہ محمد بن حسن میں فرقت شیبانی سے ثابت ہے، اور نہ طحاوی سے ثابت ہے۔ یعنی جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے یا شاگردوں کے شاگرد تھے، اس دور میں کسی سے بھی یہ غلط عقیدے جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف، مثلا ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس وقت جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا کلام جو ہے وہ نفسی ہوتا ہے، اور یہ کلام لفظی ہے، اور لفظی جو ہے مخلوق ہے، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا یہ انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں۔ تو یہ جو مجہول قسم کا آدمی تھا ماتریدی، اس کے غلط عقائد تھے، اس کی کتاب و توحید جو ہے اس میں بھی غلط عقائد ہیں، تعویلات و اہل سنت اس کی کتاب ہے اس میں بھی غلط عقائد ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے لے لی ہیں، اور جو کہ صحیح ہمارے سلف صالحین تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کے عقائد کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم حنفی ہیں، اور اس باب میں انہوں نے اپنے جو امام تھے امام حنیفہ انہیں بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ چونکہ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ بہت تفصیل طلب ہے، اور اب باقی بھائیوں کے بھی ہاتھ کھڑے ہیں تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ابو منصور ماتریدی کا بہترین رد جو ہے وہ اس کے لیے آپ دیکھیں کتاب الماتریدیہ، ڈاکٹر شمس الدین افغانی رحمہ اللہ، انہوں نے 3 جلدوں میں ایک زبردست کتاب لکھی ہے، اس میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، پوری تفصیل موجود ہے۔